اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت گہرے روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی سورت فاطر اور اس کی ابتدائی 7 آیات۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو مواد ہمارے پاس ہے اسے میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج ان آیات کے ظاہری مفہوم سے گزر کر ان کے باطنی اشاروں تک پہنچنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سفر اللہ کے ایک بہت ہی خاص نام سے شروع ہوتا ہے، فاطر۔ یہ نام صرف کائنات کی تخلیق کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر ہونے والی روحانی تبدیلیوں کی کلید بھی ہے۔ اچھا جی، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور خود فریبی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو چلیں اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ فاطر، یہ نام ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے چیر کر وجود میں لانے والا، یہ خیال ہی بہت طاقتور ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، خلق کا مطلب ہوتا ہے ایک اندازے پر بنانا، لیکن فطر کا مطلب ہے بغیر کسی پچھلی مثال کے پہلی بار کسی چیز کو وجود میں لانا۔ یعنی ہر تخلیق ایک اوریجنل ہے۔ جی، امام الطبری یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے، ہر لمحہ ایک نئی ابتدا ہے، ایک نیا شغاف ہے جس سے زندگی پھوٹ رہی ہے۔ یہ سوچ تو انسان کو جمود سے نکال دیتی ہے نا، کہ کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے، ہر لمحہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور امام الرازی اسی نقطے کو مزید گہرائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود کبھی جامد یعنی سٹیٹک نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ غیب کو چیر کر ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ امام القشیری فرماتے ہیں کہ فاتح صرف آسمانوں کو نہیں چیرتا، بلکہ دلوں کو بھی۔ جی، وہ دلوں کو بھی چیرتا ہے تاکہ ان سے معرفت اور حکمت کے چشمے پھوٹیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس طرح عدم کو چیر کر کائنات بنی، اسی طرح ہمارے اندر کی سختی ہمارے بند دلوں کو چیر کر ہی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، روحانی راستہ اسی کھلنے کا نام ہے۔ تو جب اللہ فاطر السماوات والارض کچھ کھولتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اگلی آیات میں فرشتوں کا ذکر ہے، 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے۔ جی، ظاہری طور پر تو یہ ان کی طاقت اور رفتار کی علامت ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بیان کیا۔ صحیح۔ لیکن صوفیہ نے اس میں بہت گہرے اشارے دیکھے ہیں، خاص طور پر ابن عربی نے۔ ان کے نزدیک یہ پر دراصل روحانی ادراک کی مختلف صلاحیتیں ہیں۔ روحانی ادراک کی صلاحیتیں، یعنی یہ صرف آسمانی مخلوق کے بارے میں نہیں بلکہ انسانی روح کی صلاحیتوں کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، ابن عربی کہتے ہیں کہ 2 پر وہ دوئی کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، یعنی ظاہر اور باطن، حق اور خلق میں فرق کرنا۔ اچھا، 3 پر جو ہیں وہ ترکیب یا سنتھیسس کی علامت ہے، یعنی 2 مخالف چیزوں سے ایک نیا اعلیٰ معنی پیدا کرنا۔ اور 4 پر؟ اور 4 پر تکمیل کی علامت ہیں، یعنی وہ روحانی بلندی جہاں انسان اپنے جسم، نفس، قلب اور روح، ان چاروں میں ایک ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی یہ فرشتے ایک طرح سے ہماری اپنی روحانی استعداد کا عکس ہیں؟ جی، جنہیں اللہ جب چاہے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تشریح آیت کے ظاہری مفہوم سے بہت دور نہیں چلی جاتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اسلامی روایت میں ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد نہیں، باطن ظاہر کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے گہرائی دیتا ہے۔ صحیح۔ سمندر کی سطح بھی حقیقت ہے اور تہ میں موجود موتی بھی حقیقت ہے۔ فرشتے اپنے ظاہری وجود میں بھی برحق ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کثیر الجہت ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے لاتے کیا ہیں؟ اگلی آیت شاید اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جی، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر توکل بھی محسوس ہوتا ہے اور ایک طرح کی بے بسی بھی۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتی ہے۔ ہماری کوشش اپنی جگہ، ہماری تدبیر اپنی جگہ، لیکن رحمت کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے۔ اور امام غزالی نے تو اس رحمت کے کھلنے کو دل کے ٹوٹنے سے جوڑا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، کیونکہ روحانی راستے پر دل کا ٹوٹنا ایک بہت مثبت علامت ہے۔ ان کے نزدیک یہ رحمت کا دروازہ تب کھلتا ہے جب ذکر الہی سے یا زندگی کی کسی ٹھوکر سے دل کی سختی ٹوٹتی ہے۔
وہ جو انا کا خول ہوتا ہے؟ بالکل، جب وہ خول چھیڑ دیا جاتا ہے تو رحمت اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا فاتر کے معنی سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دل کا ٹوٹنا کمزوری نہیں بلکہ رحمت کو قبول کرنے کی شرط ہے۔ جی، تو جب رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور انسان کے اندر صلاحیتیں بھی موجود ہیں تو پھر رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ رکاوٹ آتی ہے انسان کے اپنے رد عمل میں، اور آیات فوراً اسی طرف آتی ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو اپنی نعمتیں یاد کرنے کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں؟ جی، التستری اس کی بہت خوبصورت باطنی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انکار وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل ابھی تک کھولے نہیں گئے۔ یعنی انکار دلیل کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالکل، جب تک فاتر کی رحمت سے وہ قفل نہ کھلے، سچائی کی روشنی اندر جا ہی نہیں سکتی۔ اور اس انکار کا مقابل رویہ ہے نعمت کو یاد کرنا، یعنی ذکر۔ آج کل گریٹیٹیوڈ پر بہت بات ہوتی ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ آج کی نفسیات جسے دریافت کر رہی ہے، قرآن 1400 سال سے وہی کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ شکر گزاری انسان کی انا کے دفاعی نظام کو کمزور کرتی ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے چھوٹے سے دائرے سے نکلتا ہے۔ اچھا۔ اس سے اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ جب آپ نعمت کو یاد کرتے ہیں، آپ کی انا چھوٹی ہوتی ہے اور آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی رحمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو دل کے کھلنے کا سیدھا سیدھا فارمولا ہے، لیکن اس راستے میں ایک رکاوٹ بھی ہے، ایک دشمن۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہ آیت بہت دو ٹوک ہے۔ جی، اور امام الرازی اس کی ایک اہم باریکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک اطلاع نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ یعنی اس کے ساتھ برتاؤ بھی دشمنوں والا کرو، اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، اس کی سرگوشیوں کو نظر انداز کرو۔ دوستی اور دشمنی میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو شیطان کی سرگوشی ہے کہ ابھی وقت ہے بعد میں کر لینا، یہ کتنی جانی پہچانی آواز ہے۔ جی بالکل، باطنی طور پر یہ دشمن باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی ہے۔ یہ ہماری اپنی انا پر مبنی منطق اور وسوسے ہیں۔ وہ آواز جو کہتی ہے تم دوسروں سے بہتر ہو، یا یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل وہی، وہ سوچ جو ہمیں حقیر کاموں میں الجھا کر بڑے مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ اور پھر ان آیات کے آخر میں دو انجام بتائے گئے ہیں، سخت عذاب اور مغفرت کے ساتھ بڑا اجر۔ جی، یہ سورج شروع میں ہی اخلاقی کائنات کے دو راستے بالکل واضح کر دیتی ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ صحیح۔ عین القذات نے اس کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر روح کے دو افق ہوتے ہیں، ایک آگ کی طرف کھلتا ہے، دوسرا نور کی طرف۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آپ کے قدم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا افق وسیع ہوگا۔ جی، انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آپ دیکھیں آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، جسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال ہماری دماغی ساخت بدل دیتے ہیں۔ بالکل، ہمارے خیالات اور اعمال ہمارے دماغ میں نئے راستے بناتے ہیں۔ جب ہم مسلسل غصے یا حسد کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری جذباتی صلاحیت سکڑ جاتی ہے، اور جب ہم شکر اور ہمدردی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا دماغ لچک، سکون اور تعلق پیدا کرنے والے کیمیکل زیادہ خارج کرتا ہے۔ گویا قرآن جس روحانی ساخت کی بات کر رہا ہے، سائنس اسے دماغ کی طبعی ساخت میں دیکھ رہی ہے۔ یہ تو بہت گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اب اس مواد میں ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے، علم ابجد کے ذریعے۔ یہ ایک روایتی تفسیر سے ہٹ کر ہے۔ جی، یہ ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے، حتمی دلیل نہیں۔ یہاں فاتر یعنی فے، الف، تا، رے کے حروف کی عددی قیمت دیکھی گئی ہے۔ اچھا۔ عربی حروف میں فے کی قیمت 80، الف کی 1، تا کی 9 اور رے کی 200 ہے۔ ان سب کا مجموعہ بنتا ہے 290۔ ٹھیک ہے، 290۔ پھر اس سے 2 کا عدد کیسے نکلا؟ جب آپ 290 کے ہندسوں کو جمع کرتے ہیں، یعنی 2 جمع 9 جمع 0، تو جواب 11 آتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر 11 کے ہندسوں 1 جمع 1 کو جمع کریں تو 2 حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ عدد 2 دوئی اور تضاد کی علامت ہے۔ بالکل، روشنی اور تاریکی، رحمت کا کھلنا اور اس کا رکنا، یاد کرنا اور انکار کرنا، ایمان اور کفر،
یہ تمام تضادات جو ان آیات کا مرکزی خیال ہیں وہ اس عدد 2 میں علامتی طور پر موجود ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گہرا تعلق ہے، گویا کہ نام کے اندر ہی پوری سورت کا روحانی ڈی این اے چھپا ہوا ہے۔ اب آخر میں اس مواد میں کچھ سوالات ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں، اپنے باطن میں جھانکنے کے لیے۔ اے راہ کے مسافر، یہ آیات آسمان کے فرشتوں کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے اندر کی صلاحیتوں کے بارے میں ہے۔ کہاں اللہ ایک رحمت کھولتا ہے جسے آپ بند کرتے لیتے ہیں، کہاں آپ ایک نئی شروعات کی پہلی دراڑ محسوس کرتے ہیں۔ جب سچائی قریب آتی ہے تو انکار کہاں سے ظاہر ہوتا ہے، کہاں اندرونی دشمن سرگوشی کرتا ہے تم تاخیر کر سکتے ہو، اور کہاں نور کا راستہ صرف ایک چھوٹے قدم کا تقاضا کر رہا ہے۔ بہت گہرے سوالات ہیں، اور شاید ان سب کا جواب ایک ہی نقطے میں ہے۔ رحمتیں پیدا نہیں کی جاتی، انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ واہ! دل اسی لمحے بھرنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آخر میں ایک مناجات ہے، اسی دل کو کھولنے کی ایک دعا۔ اے فاتر، ان جگہوں کو کھول دے جنہیں میں نے بند کر دیا ہے، مجھے اتنے پر عطا کر کہ میں اپنے آپ سے بلند ہو سکوں۔ ہر وہ رحمت جو تو کھولے مجھ تک پہنچنے کا راستہ پائے۔ مجھے ان وسوسوں سے بچا جو میری دنیا کو سکیڑ دیتے ہیں، اور مجھے یاد کرنے والوں اور نور کی طرف موڑنے والوں میں لکھ دے۔ آمین۔ آمین۔ آج کی اس گفتگو کا نچوڑ شاید یہی ہے کہ خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے تو ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں، لیکن انہیں قبول کرنا انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ صحیح۔ سب سے گہرا سوال یہ نہیں کہ فضل عطا ہو رہا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اسے حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل۔ یہ مواد میری علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا تھا۔ قرآن کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، اس کا نور پھیلتا رہے گا اور سچائی آشکار ہوتی رہے گی۔